یہ تیسرا دن تھا جب وہ اجنبی نوجوان ریسٹورنٹ کے کونے میں بیٹھا مسلسل میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں حد درجہ گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں بری کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں اکاؤنٹنٹس پر بیٹھی تھی۔ جو بھی گاہک آتا اب آرڈر مجھے دیتا، میں رقم وصول کرتی اور پھر رسید لکھ کر ویٹر کو دے دیتی تھی، مگر یہ شخص یہ 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا اور ہر روز صرف ایک کپ کافی آرڈر کرتا، پھر خاموشی سے میرے سامنے والے میز پر بیٹھ جاتا، کافی کے گھونٹ بھرتا رہتا اور نظریں مجھ پر گاڑ دیتا۔ مئی کا موسم ویسے بھی سال بھر سرد رہتا تھا، مگر جنوری کے مہینے میں تو جیسے برف کا راج ہوتا تھا۔ گلیاں سنسان، درختوں پر سفید چادر اور ریسٹورنٹ میں گنتی کے چند لوگ۔ میں اپنی جیکٹ میں سمٹی بیٹھی تھی جب وہ آج بھی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے جوتوں سے برف پگھل کر فرش پر قطرے گرا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی نگاہ اٹھائی، وہ سیدھا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایک کافی کپ چاہیے؟ اس کی آواز میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، آج عملہ نہیں آیا، شاید ریسٹورنٹ جلد بند کرنا پڑا۔ آپ چاہیں تو کہیں اور سے کافی پی لیں۔ میری بات سن کر وہ اس نے گہری تقریباً کافی بڑی نظر سے مجھے دیکھا۔ مجھے یہاں کی کافی پسند ہے، آپ ہی بنا دیں۔ میں نے مجبوراً اٹھی، کافی بنائی اور اس کے سامنے جا رکھی۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا رہا اور مسلسل میری طرف دیکھتا رہا۔ میں چاہتی تھی وہ جلدی جائے تاکہ میں ریسٹورنٹ بند کر کے نکلوں، مگر جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہی نہ تھی۔ شام رات میں بدل جا چکی تھی، برف باری تیز ہو گئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا مالک چابی مجھے دے کر جا چکا تھا۔ میں آخری بار کاؤنٹر بند کر کے دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ وہ دوبارہ آ گیا۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، باہر موسم بہت خراب ہے۔ میں نے انکار کیا، مگر بادل گرجنے لگے، ہوا میں برف کے ذرات چبھنے لگے اور سڑک پر کوئی انسان نظر نہ آتا۔ آخر کار میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر حرارت تھی، مگر فضا عجیب سنجیدہ۔ وہ بولا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی؟ ویسے آپ بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتی ہیں، 3 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں کھڑکی سے باہر برف دیکھنے لگی۔ شام میری بات بڑی لگی۔ اس نے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، بڑا موسم ہے، بہتر ہوگا آپ گاڑی تیز چلائیں۔ وہ ہنسا، اگر موسم صاف ہوتا تو میں چاہتا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا، اب اسے کہوں گی مجھے یہیں اتار دے۔ براہ کرم گاڑی روک دیں، میرا ہوٹل قریب ہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، کیا آپ شادی شدہ ہیں مس ایرن؟ میرا دل جیسے رک گیا۔ آپ
आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब मालूम है, कहाँ रहती है, कब से नौकरी कर रही है, सब कुछ। जैसे जिससे मोहब्बत की जाए, इसके बारे में सब पता कर लिया जाता है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं देखती रह गई। आप इसने मुझे होटल के सामने उतारा। मैं सिर्फ इतना बोली, मुझे आपकी पेशकश कबूल नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन वो रेस्टोरेंट नहीं आया। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर शाम को जब होटल लौटी, वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, इसने कहा। मैंने चाहते हुए भी इसे अंदर से ले आई। मेरा नाम आरफ है। इसने अपना तारुफ कराया। मैंने सख्त लहजे में कहा, देखिए, बेहतर होगा मेरा पीछा छोड़ दे। मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची है। आप चाहें तो मेरे बारे में जितनी तहकीक करें। मैं अकेली थी। मैं बाप नहीं थे, और शायद इसी तन्हाई ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। 1 महीना बाद मैंने इसकी निकाह पर हाँ कर दी। वो खुशी से दीवाना हो गया। कहता था, इरहम, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। निकाह के बाद हम इस्लामाबाद आ गए। इसका घर छोटा मगर खूबसूरत बंगला था। मैंने हैरान थी, ऐसा शख्स जो मुझसे बेहद मोहब्बत का दावा करता था, अब शादी के बाद अचानक खामोशी क्यों हो गया था। 8 दिन गुजर गए, मगर इसने मुझे छुआ तक नहीं। दिन में वो हंसता बोलता, मगर रात को वो अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता। एक रात मैं तंग आकर इसके कमरे में गई। वो सिगरेट पी रहा था। मैंने इसके हाथ से सिगरेट छीन कर जो बुझा दिया। आपने मुझसे शादी क्यों की थी? वो मुस्कुराया। क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? मैंने नफी से सर हिलाया। फिर मसला क्या है, क्या चाहती हो? मैंने लड़ती आवाज में कहा, मोहब्बत का इजहार, जब जिसका आप दिन रात दावा करते थे। वो अचानक हंसने लगा, फिर यकदम गुस्से में आ गया। हक चाहे ना तुम्हें, आओ मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हारा हक। इसने मेरा बाजू पकड़ा मुझे बाहर घसीट कर पीछे हिस्से में ले गया। वहाँ एक कब्र थी। मैं पथराई खड़ी रह गई। इसके लिए तुमसे शादी की थी। मैंने इसी के लिए तुम्हें सजा दूंगा। मैं चीख उठी, कौन है ये? पढ़ो तख्ती पर लिखा ना। मैंने लर्ज़ते हाथों से मिट्टी साफ की। इस पर लिखा था, अयान। मेरी सांस रुक गई। अयान, वो लड़का जिससे मैं कभी लाहौर में ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं कब्र के पास सड़क खड़ी थी, होठों पे सांस आके रुक गया था। दिल जैसे सीने से निकल कर बर्फ में दफन हो जाएगा। अरफान, ये अयान की कब्र है? मैंने लड़ती आवाज से पूछा। वो चीख कर बोला, हाँ, वही अयान, मेरा छोटा भाई, जिसे तुमने तबाह कर दिया। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मेरे लबों से बस एक ही लफ्ज निकला, नहीं।
عرفان کے چہرے پر غصے اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم نے اسے دھوکہ دیا، اس کے جذبات کا مذاق اڑایا، اس نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی، اور میں نے تم سے شادی تمہیں سزا دینے کے لیے کی تھی۔ اب تم ہمیشہ اسی قبر کی مانت رہو گی، تم اسی کے نام پر جیتی رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ مجھے قبر کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں برف پر گھٹنوں کے بل گر پڑی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرد ہوا میں وہ آنسو بھی جمنے لگے تھے۔ یادیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں چمکنے لگی۔ میں لاہور میں رہتی تھی، گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ایک دن خبر میں اشتہار دیکھا، 10ویں جماعت کے طالب علم کے لیے قابل اعتبار خاتون ٹیچر درکار ہے۔ میں ان کے گھر گئی، جہاں پہلی بار ایان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دبلا پتلا خاموش مگر چمکدار آنکھوں والا لڑکا۔ اس کی والدہ نے خوشی سے کہا، بیٹا پڑھائی میں ذرا کمزور ہے، آپ آئیں گی تو شاید سنبھل جائے۔ میں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہ بہت جلد مجھ سے مایوس ہو گیا، اکثر ہنس کر کہتا، میڈم آپ بہت اچھی ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ میں مسکرا دیتی، سمجھتی جیسے کوئی بچہ تعریف کر رہا ہو۔ مگر کچھ ہفتے بعد اس کے رویے بدلنے لگے۔ وہ میرے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا، کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی کہتا، میڈم آپ میری سب کچھ ہیں۔ میں نے سختی سے منع کیا، ایان تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری ٹیچر ہوں، تمہاری بہن جیسی۔ مگر اس کے چہرے پر ایک ضدی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ نہیں، آپ میری محبت ہیں، میں آپ سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا، یہ بیکار باتیں نہ بند کرو۔ میں اس دن اس نے حد ہی کر دی۔ وہ نتیجہ آنے کے بعد بہت خوش تھا، اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ میں اس کے گھر گئی، اس کی ماں نے خوشی خوشی مٹھائی کھلائی۔ پھر وہ بولا، میڈم ایک ضروری بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آئے۔ میں بے فکری سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اندر گئی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا، دروازہ کیوں بند کیا؟ میری بات پوری نہیں سنے۔ پھر اس نے الماری کھولی اور وہاں سے ایک بے ہودہ لباس نکالا، کل میرے سامنے رکھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر اچھے نمبر لاؤں گا تو اپنی پسند کی چیز مانگ سکتا ہوں۔ میں آپ کو اس لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے زوردار تھپڑ مارا۔ شرم کرو، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ لڑکا رو پڑا، مگر پھر کہنے لگا، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گا۔ میں اس کی بات سنی انسنی کر کے فوراً وہاں سے نکل آئی۔ میں نے اس کے گھر جانا بند کر دیا۔ چند ہفتے بعد خبر آئی، ایان نے خودکشی کر لی۔ دنیا جیسے رک گئی تھی۔ میں گناہ گار نہ سہی، مگر ضمیر مجھ پر چیخنے لگا۔
फिर मैं सब कुछ छोड़ कर बड़ी आ गई। नई जगह, नई जिंदगी, नई लोग, मगर किस्मत ने वहाँ भी मेरा माजी मेरे सामने ला कर खड़ा कर दिया, अरफान की सूरत में। रात गई। जब मैं होश में आई तो खुद को फिर इसी कवर के पास पाया। बर्फ के गलों ने मेरे चेहरे को ढांप रखा था। अरफान दूर खड़ा आता दिखाई दिया। वो खामोशी से मेरे करीब बैठ गया। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज पत्थर की तरह सख्त। मैंने सोचा था तुम्हें अजीज देखकर सुकून मिलेगा, मगर शायद इंतकाम में भी दर्द होता है। मेरा भाई वापस नहीं आ सकता, मैं बेमुश्किल बोली। अरफान, मैं मजबूर नहीं थी। मैंने कभी इसे धोखा नहीं दिया। वो बच्चा था, मैं उस्ताद थी। मैंने सिर्फ उसकी हद रोकी थी। वो उठा, चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन देर हो गई है। इरम, अब तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरे जुर्म की याद बन चुकी हो। इसके बाद वो चला गया। मैं बर्फ में बैठ गई, बल्कि उसी कब्र के पास जिस पर एक नाम लिखा था, अयान अरफान खान। मेरे आंसू बर्फ में जज़्ब हो गए, और उस रात मरी को बर्फ ने एक और औरत को अपने अंदर छुपा लिया।